اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یقضیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سوا فکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دهر فیختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین بقائے دین کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ ہمارے اعتبار سے آج اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین، ان کی وہ عظیم قربانی، وہ عظیم قیام کہ جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، کہ جسے پروردگار عالم کے ارادے نے ایک جاویدانی بخشی، جسے اس قیام کے اندر موجود افراد کی جامعیت نے، دیکھیں جو اصحاب سید الشہداء تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ہم نے بار بار سید الشہداء حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کی طرف اشارہ کیا، واللہ انی لعلم اصحابا اوفی من اصحابی، خدا کی قسم میں نے اپنے صحابہ سے زیادہ اچھے صحابہ نہیں دیکھے۔ یعنی سید الشہداء کا یہ جملہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک معمولی جملہ نہیں ہے۔ سید الشہداء کے اصحاب کس کمال کے اصحاب تھے، اور آپ خود سوچئے وہ زیارت نامے جو معصومین علیہم السلام سے معثور ہیں شہدائے کربلا کے حوالے سے۔ ہمارے پاس زیارت ناحیہ مقدسہ ہے، ہمارے پاس ایک اور زیارت ہے جو ظاہراً امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، کیونکہ امام علی النقی سے ہمارے پاس تین زیارتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلی زیارت جامع کبیرہ ہے، دوسری زیارت روز غدیر امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور تیسری وہ زیارت شہدائے کربلا ہے جس میں ان کے قاتلین کے ناموں کو بھی، بعض شہدائے کربلا کے قاتلین کے نام بھی اشارتاً یعنی نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ہمارے علماء اس زیارت غدیر کے حوالے سے بزرگان یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معارف امیر المومنین کو یعنی امیر المومنین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بس اسے چاہیے اس زیارت کا مطالعہ کرے۔ دیکھیں زیارت ایک باب ہے معرفت کا۔ جب ہم کہتے ہیں ابھی پچھلے کچھ سالوں سے جب سے یہ حکومت کا تختہ الٹا ہے اور بہرحال پروردگار نے الحمدللہ مومنین کے لیے اسباب فراہم کیا اور مومنین ماشاءاللہ جوق در جوق کربلا معلیٰ کی زیارتوں کے لیے روانہ ہونے لگ گئے، تو بہت سارے لوگوں کے منہ سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کبھی بس اوقات ہمیں کوئی شخص اشارتاً کہتا ہے کہ انشاءاللہ روانہ ہوں، عازم سفر کربلا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ جواب میں فوراً کہتے ہیں بس آپ دعا کریے گا کہ خدا مجھے معرفت والی زیارت نصیب کرے۔ معرفت کیا ہے جس کا ہم اتنا پرچار کرتے ہیں؟ اچھا، روایات میں بھی اس معرفت کی تاکید ہے، من عرفا بحق ہی یا بحقہا،
مثلا ابھی جو روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ روایت گرچہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ معصوم سے جملے ہیں، من اور یعنی جس نے زیارت کی عارفن بحقھا، ان کے حق ان کے مقام کی معرفت رکھتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی بات کرتے ہیں ائمہ اطہار۔ معرفت کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں خدا ہمیں معرفت سید الشہداء، معرفت شہداء کربلا، معرفت ائمہ اطہار عنایت کرے، خود معرفت کا پہلا زینہ خود یہ زیارتیں ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس معصور زیارتیں، معصور یعنی وہ زیارتیں جو معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک عظیم تعداد کے اندر زیارتیں وہ موجود ہیں، جو زیارتیں ہمارے پاس ائمہ اطہار سے پہنچی ہیں۔ آپ دیکھیے، اور پھر وہ کامل الزیارات کے اندر ان روایات کی کو دیکھیے جو زیارتوں کی، مختلف زیارتوں کی فضائل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اگر علماء کہتے ہیں اگر کوئی امیر المومنین کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے غدیر والے دن کی زیارت پڑھے جو امام علی النقی سے ہے۔ ائمہ اطہار کی اوپر جو جامع ترین زیارت ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، جو پھر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اور اس زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک شرح دیکھنے کا اتفاق ہوا، بہت ساری انوار ساطعہ لکھی گئی ہے شرح زیارت جامع کبیرہ، یعنی بڑی اچھی فیمس قسم کی کتابیں ہیں جو شرح زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ شاید ظاہراً سید عبداللہ شبر کی بھی یہ کتاب ہے زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے۔ اس کے اندر مرحوم مجلس الہ الرحمہ کے حوالے سے ایک جملہ استاد بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مکاشفے کے عالم میں دیکھا کہ وہ حرم سامرہ میں کھڑے ہیں، اور حرم سامرہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے ہی ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا۔ میں اس آخری جملے کی ٹرانسلیشن اپنی بچیوں کے لیے کر دوں، روحی میری روح، میری جان، و ارواح العالمین اور اس کائنات میں جو افراد ہیں ان کی جانیں، لتراب مختمہ الفدا، ان کے پیروں کی مٹی پر قربان ہو جائے، ہماری حسن ہم امام زمانہ پر فدا ہو جائیں۔ کہا مولا پہلے سے موجود تھے، کہا میرے ذہن کے اندر اس زیارت کی صنعت کے بارے میں ایک بہرحال علمی اعتبار سے جو انسان کے اندر دغدغے ہوتے ہیں، جو بڑے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ کہا میں نے مولا سے کہا کیا یہ زیارت امام علی النقی سے ہے؟ تو کہا کہ ہاں، نعمت زیارہ، بہترین زیارت ہے۔ کہا اس کے بعد مجھے کبھی زیارت جامع کبیرہ کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس جو زیارتیں ہیں اہل بیت کی، اور ان زیارتوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں سید الشہداء کے مقام کو اور شہداء کربلا کی قربانی کو، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شہداء کربلا کیا تھے۔ کل میں نے تذکرہ ابو الفضل العباس کیا، جس زیارت کے الفاظ ہیں کہ آپ کے اوپر وہ گزر گئی جو مذاب البدریون، جو بدریون پر گزر گئی۔ زیارتیں ہمیں بتاتی ہے نا کہ سامنے والے کا مقام، سامنے والے کی منزلت کیا ہے۔ جب ہم بلکہ ہم زیارت سے پہلے الحمدللہ ہم جسے دخول پڑھتے ہیں، اس نے دخول میں کہتے ہیں انت تسمع کلامی و تری مکانی، آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس الحمدللہ 10 سے زیادہ زیارتیں تو سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی ہیں، اور ہر زیارت ایک پیغام دیتی ہے، ہر زیارت کے اندر ایک پیغام ہے جسے زیارت پڑھنے والا محسوس کرتا ہے۔ مثلا انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہمارے پاس عاشورہ ہے، جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں تقریباً 16 یا 17 کے لگ بھگ تو ہم تقاضے ہیں جو سید الشہداء کو وسیلہ قرار دے کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے مجھے کبھی کبھی زیارت عاشورہ کے بعض جملے بہت ہی زیادہ منفرد اور منحصر بفرد نظر آتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ کیا طلب کرتا ہے زیارت عاشورہ میں سید الشہداء کا زائر خدا سے؟ اے کاش ہم جو زیارتیں پڑھنے کا ہم نے الحمدللہ ایک اچھا ہمارے ہاں مزاج ہو گیا ہے، پروردگار کا بڑا احسان ہے، اور اس میں ہم اپنے علماء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیٹھ کر ممبروں سے اتنی تبلیغ کی کہ الحمدللہ ہم عاشورہ پڑھتے ہیں۔
اور اتنی تاکید کی عاشورہ عاشورہ عاشورہ، نافلہ نافلہ نافلہ، البتہ تیسری تاکید کو ہم نے تھوڑا سا اگنور کیا، جامعہ جامعہ جامعہ، جس طرح سے ہمارے درمیان زیارت عاشورہ رائج ہے، یہ بات مجھے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے درمیان زیارت جامعہ کبیرہ رائج نہیں ہے، حالانکہ نعم الزیارہ، بہترین زیارت ہے اہل بیت کی، اور یہ زیارتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعاً الذین بذلوا وجہہم دون الحسین علیہ السلام، کیا مقام اور کیا عظمت ہے شہدائے کربلا کا، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ جس طرح سے زیارت اربعین ایک اور پیغام دیتی ہے، زیارت اربعین میں ہم یہ کہہ کر سید الشہداء پر سلام بھیجتے ہیں، ہمارا سلام اس ذات پر جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، امت کو حیرت، ضلالت اور جہالت، ضلالت سے مراد یہاں گمراہی ہے، جو ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی نا امت، اس کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے قربانی دی گئی ہے۔ جس طرح سے مرحوم نقن اللہ مقامہ کو جملہ بڑا معرکۃ الآراء ہے، اگر کربلا نہ ہوتی جمعہ بدھ کو ہوتا، اور یقینی سی بات ہے یہ سید الشہداء اور سید الشہداء کے ساتھ شہداء کربلا کی عظیم قربانیاں تھیں کہ جنہوں نے اس قیام کو ایک عروج بخشا، اور پھر ان قربانیوں کے اندر ہم بعض دیکھیں، جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید کس قدر ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہاں علی ابن الحسین ہم سب جانتے ہیں سید الشہداء کے جتنے بھی بیٹے تاریخ میں ہیں نام ان کے علی تھے، اور یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ بارے میں سوال کیا کہ من ہوا، یہ کون ہے، تو کہا علی ابن الحسین، کہا مگر علی ابن الحسین میدان کربلا میں مارا نہیں گیا، کہا یعنی تمہارے ایک اور بھائی کا نام بھی علی ابن الحسین تھا؟ امام سجاد نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اور وہ جو چھوٹا بچہ تھا، کہا اس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا۔ اب یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو تعجب ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹوں کے نام کس طرح سے مثلا ایک ہی نام کو بار بار دہرا سکتا اپنے گھر میں، تو امام سجاد علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ میرے پدر بزرگوار کو اپنے بابا یعنی علی مرتضیٰ سے اتنی محبت ہے کہ اگر خدا 1000 بیٹے میرے بابا کو عنایت کرتا، خود میرے بابا 1000 بیٹوں کے نام اپنے بابا کے نام پر رکھتے۔ اور اہل بیت کی ایک بہت عظیم میراث رہی ہے ہمیشہ سے عشق امیر المومنین۔ میں نے ابھی اشارہ کیا نا کہ اگر آپ کو معارف امیر المومنین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ امام علی نقی سے وہ نقل جو ہے غدیر کریم کی زیارت پڑھیں، کیا معارف کے دریا اور خزانے موجود ہیں۔ لیکن بعض اساتذہ، بعض علماء، بعض بزرگان کے بقول اگر آپ کو علی ابن ابی طالب سے اظہار محبت کرنا ہے تو پھر زیارت مین اللہ پڑھیں۔ نوعاً ہمارے پاس شاید یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام سے کوئی زیارتیں ہوں، ہماری زیادہ تر زیارتیں 5 اور 6 امام سے ہیں، لیکن معروف ترین زیارت جو ناحیہ مقدسہ امام سجاد علیہ السلام سے ہمارے پاس موجود ہے وہ زیارت مین اللہ ہے۔ اور آگے مہدی پیشوائی پچھلے دنوں انتقال ہوا، بزرگان حوضہ میں سے تھے، بہرحال ان کے کریڈٹ پر بڑی علمی خدمات تھیں، خدا انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اپنی کتاب سیرہ پیشوایان میں اشارہ کرتے ہیں، کہا واقع کربلا کے بعد کبھی کبھی میرے یعنی 5 امام نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا کبھی کبھی بہت رنجور ہو جایا کرتے تھے، اور انہوں نے مدینے کے باہر ایک سیاہ چادر، ایک سیاہ خیمہ نصب کیا ہوا تھا، اور میرے بابا وہیں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور نجف اشرف اپنے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہمارا قصد ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں جو مجالس پڑھی جائیں گے اس میں میری خواہش ہے کہ میں 2 مجلسیں تو ایٹ لیسٹ اس موضوع پر پڑھوں کہ وہ خطبہ جو سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید ابن
معاویہ میں دیا ہے، اس کے اندر تو اصل اہل بیت کے اندر اہل بیت سے محبت کا اظہار اور پھر اپنے دادا کی کمالات کو بیان کرے امام سجاد۔ اہل بیت کی ایک بہت بڑی میراث تھی، بہت بڑا افتخار کی وجہ تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور یہ چیز آپ کو حتیٰ مختلف رجزوں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ حتیٰ خود عصر عاشور عمر سعد ملعون کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ سامنے جو شخص لڑ رہا ہے، تنہ تنہا مقتل میں کھڑا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، اور سید الشہداء نے کہا ہے کہ میں پاکیزہ علی کا بیٹا ہوں۔ جناب علی اکبر کی رج خوانی کی طرف، رج نارملی عربوں کا مزاج ہے، جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے وہ جو ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے اسے مینشن کیا کرتے تھے۔ ابھی میرے الفاظ ہیں، البتہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور اس بات پر ہمیشہ اہل بیت عصمت و طہارت نے اس بات کو باعث فخر و افتخار اور عزت اور اعزاز سمجھا ہے کہ جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اسد اللہ و رسولہ منا، الطیار منا، حیدر کرار منا، یہ ہم سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ اور یہ واقعاً یہ جو شہامت کربلا کے میدان میں علوی شہامت اور شجاعت دکھائی ہے، کس طرح سے امیر المومنین کی یاد کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن سید الشہداء کے انصار، سید الشہداء کی اولاد میں وہ، جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، تاریخ کہتی ہے یہاں علی ابن الحسین جناب علی اکبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور سید الشہداء کو اپنا یہ ماہرو پیارا بھی بہت تھا۔ علی اکبر سید الشہداء کی نگاہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مرجع بزرگوار آغا شہاب الدین مرعشی نجفی اعلی اللہ مقامہ، ایک زمانے میں آستان مقدس معصومہ سلام اللہ علیہ سے ایک نیوز پیپر تو نہیں کہا جا سکتا، نیوز پیپر کی نسبت بہت چھوٹا سائز تھا، لیکن ایک پیپر ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتا تھا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے علماء کے واقعات، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی کرامات نقل کی گئی ہوتی تھی۔ اس کے اندر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں آغا شہاب الدین مرعشی نجفی کے، جب وہ نجف اشرف میں تھے، کہا ایک دن رات میں شب عاشور، شب جمعہ، میں نے حرم سید الشہداء کے کلید بردار، یعنی جو چابی جس کے پاس ہوا کرتی تھی، اسے کوئی ہدیہ دیا اور کہا کہ آج جاتے ہوئے حرم کا دروازہ بند کر دینا، میں چاہتا ہوں شب جمعہ حرم ابا عبداللہ میں گزاروں اور خدائے عز و جل کی بارگاہ میں ابا عبداللہ سے توسل اختیار کروں۔ مفصل واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہی ہوں۔ کہا اس کے بعد وہ چلا گیا، حرم کا دروازہ بند ہو گیا۔ کہا میں قبر شش گوشہ، یہ تو پارٹیشن تو اب ہوا ہے، صدام کے زمانے تک بھی پارٹیشن نہیں تھا اس طرح سے قبر مطہر کا۔ کہا میں قبر شش گوشہ کے گرد طواف کرنے لگا، اور طواف کرتے کرتے میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا شہاب الدین، تم نے خدا کو تو آج کی رات خدا کی بارگاہ میں توسل کے لیے حسین کو منتخب کیا ہے، کیا تم نے سوچا حسین کو کس کا واسطہ دو گے؟ کہا میں ایسے ہی ذریعے ششگوشہ کے ساتھ سر کو لگائے کھڑا تھا، میری نگاہ ذریع کے اندر پڑی اور میں نے سوچا سید الشہداء کو یہ فرزند بہت پیارا تھا، جسے ہم علی اکبر کہتے ہیں، بہت پیارا تھا۔ میرا دل تھا میں کچھ جملے اس شہزادے کی مادر بزرگوار ام لیلا، جو بنو ثقیف کی ایک صاحب کمالات، معظمہ تھی، مقدرہ تھی، کچھ جملے اس شہزادی کے حوالے سے کہوں۔
کیونکہ بنو ثقیف عربوں کے اندر اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھے، اور جب بیاہ کر سید الشہداء کے حرم کا حصہ بنی ہیں تو تاریخ نقل کرتی ہے جناب ام لیلہ نے سید الشہداء سے اجازت طلب کی، کہا جب تک میں اپنے باپ کے گھر میں تھی ہمارے گھروں کے باہر آگ جلتی تھی، ہم صاحبان نار القرا کہلاتے تھے، جو شخص بنو ثقیف پر داخل ہوتا تھا جانتا تھا اس گھر کے اس قبیلے کے افراد ہمیشہ مہمان کی پذیرائی کے لیے تیار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو حجرے کے باہر آگ جلا دوں تاکہ مدینے میں آنے والے کو پتہ ہو اس گھر کا مالک ہمیشہ مہمان کی پذیرائی کے لیے۔ دیکھیں وہ زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا انوائرمنٹ، سرکمسٹانسز، ہر چیز الگ تھی۔ سید الشہداء نے اس بات سے انکار نہیں کیا، ظاہری سی بات ہے بنو ہاشم خود بھی مہمان نواز تھے، شجاعت، سخاوت، مہمان نوازی، کمالات اور حسنات کا ایک مجموعہ تھے بنو ہاشم۔ اور جناب ام لیلہ کے بعد جب شہزادے علی اکبر بڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے حجرے کے باہر اسی طرح سے آگ جلایا کرتے تھے۔ حاکم شام کے دربار میں کچھ چاپلوس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مصاحبین، اس کے کمپینینز، تو کسی نے چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنے بعد یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، اس روئے زمین پر کوئی اس سے بڑا اہل نہیں ہے اس خلافت کی مسند کے لیے۔ تو حاکم شام نے کہا تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں حقیقت ایسے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ کے خیال میں کوئی ہے جو اس مسند خلافت کا اہل ہو؟ تو کہا ہاں علی ابن الحسین۔ کہا کون علی ابن الحسین؟ حسین نے تو اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھے۔ کہا وہ علی جو صاحب نار القرا ہے، جسے بنو ہاشم سے سخاوت ملی، شجاعت ملی، مروت ملی، اور جسے بنو ثقیف سے مہمان نوازی ملی۔ میرا سلام ہو اس شاہزادے پر جسے حسین کے قریب جگہ بھی ملی۔ آقا شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں میں نے سوچا ابا عبداللہ کو کتنا عزیز تھا یہ فرزند، اور کیوں عزیز نہ ہوتا۔ حسین نے جب بھیجا ہے، سید الشہداء نے جب بھیجا ہے تو سید الشہداء کے لیے بھیجنا علی اکبر کو آسان کام نہیں تھا۔ عزیز آنے من آغا روزائی استاد میں ایک جملہ ہے آغا فاطمیہ کا، بقول ان کے پوری دنیا کے اشعار جو جناب علی اکبر کی رسا میں ان کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، کوئی شعر نیر تبریزی کے شعر جیسا نہیں ہے، کہ جب سید الشہداء نے میں شہادت نہیں پڑھوں گی، شہادت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر، شہادت پڑھنے کا حوصلہ نہیں میرے اندر، لیکن جب سید الشہداء نے رخصت کیا ہے، اب یہ جملے ارباب ممبر کے ہیں، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ سید الشہداء کے لیے تو یہ کہنا بھی آسان نہیں ہوگا نا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، لیکن جب رخصت کر دیا، جب حسین آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے چلتے رہے، آغا حسین اندلی پہ حمدانی کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد شہزادہ واپس آیا، آ کر آواز دی جہد الحدید قد قتلنی بابا، زرا بہت گرم ہو گئی ہے۔ سید الشہداء نے مقاتل و منابر کہتے ہیں اپنی علی اکبر کے منہ میں ایک روایت کے مطابق اپنی زبان دی، تو کہا بابا آپ کا منہ تو میرے دہن سے زیادہ خشک ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں دی، لیکن جب آخری آواز کو سنا، سلام تودیع تھا، وداع کا سلام تھا، اس سلام کے جواب کو سننے کی امید نہیں تھی شہزادے کو، اور حسین نے بے ساختہ کہا ان دنیا بعدک لفا، علی اکبر دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہاں ایرانی علماء میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نیر تبریزی کے جملے بڑے سخت ہیں، کہ سید الشہداء پہنچے اور دیکھا جوان کس طرح سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ اسماعیل کربلا،
تو سید الشہداء نے کہا دیدے بگوشا عمرہ دل خون مکھن زیادہ یہ لیلا عمرہ مجنون نہ کن. میں کہتی ہوں آپ نے 2 شعر برے صغیر پاک و ہند والے علماء کے اگر سن لیے ہوتے تو شاید یہ نہ کہتے کہ نیر تبریزی سے زیادہ خوبصورت اشعار کسی نے نہیں گئے. پہلا شعر ہدیہ کروں مرحوم ذیشان حیدر جوادی کو، اور مرحوم ذیشان حیدر جوادی کے شعر کے اندر ایک ماں کی ممتا کا اظہار ہے. جب سید الشہداء نے آواز دی اے بنو ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے لاش علی اکبر نہیں اٹھتا، تو جناب زینب در خیمہ پر آئی اور آواز دی لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی، بھیا مجھے آواز دو میں گودی میں اٹھا لوں گی. اور دوسرا جملہ میر انیس کا ہے، وہاں صرف احساسات ہیں. صبر سید الشہداء میر انیس اور ہم جیسوں کی سوچ سے بہت بالا تر تھا، لیکن میر انیس علیہ الرحمہ زبان حال کو جس انداز سے بیان کرتے میں کہتی ہوں جگر کو آگ لگ جائے انسان کی یہ جملہ سن کر. کہا جب حسین بالین علی اکبر پر پہنچے، کہا کبھی سر کو دائیں جانب ڈھلکاتے ہیں، کبھی بائیں جانب ڈھلکاتے ہیں، کبھی پیروں کو کھینچتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں. سید الشہداء نے ارباب منبر کہتے ہیں کہا آؤ لال میں تمہیں خیمے میں لے کر جاؤں. شہزادے نے ایک ہاتھ باپ کی گردن کے گرد ڈالا، دوسرا ہاتھ کلیجے سے نہیں اٹھایا. کہا بیٹا دونوں ہاتھوں کو ہماری گردن میں ڈالو، ہم ہمت کریں. کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹتا نہیں ہے. حسین نے اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کیا منظر دیکھا، ارے ٹوٹا ہوا برچی کا پھل ہے. میں کو ابراہیم آئی ہے میدان کربلا میں، ابراہیم کربلا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں، ہاتھوں میں راشا نہیں، اسماعیل کربلا کے ہاتھ پیر بندے نہیں. کھینچتے ہیں شہدی سینہ اکبر سے علی علی ادرکنی علی ادرکنی. ارے جب ایک ہاتھ برسی پر رکھ کر کھینچنا چاہا مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کس طرح سے حسین نے سہا. میرا آخری جملہ رجل کو بل اللہ بقال میر انیس علیہ الرحمہ کے فرماتے ہیں بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك اللهم أن باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودعين فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگارا تجھے سید الشہداء کا واسطہ اور سید الشہداء آپ کو آپ کے محروم کا واسطہ. آپ نے کہہ دیا ان دنیا بعد کرفا، میرا سلام ہو اس ماں پر جس نے در خیمہ سے نہ جانے کس طرح رخصت کیا ہوگا، جس نے راہ کوفہ و شام میں دیکھا ہوگا اس سر کو نوکے سنا پر. منابر تو کہتے ہیں کسی نے ایک عیسائی ضعیفہ نے دیکھا، کہا یو البدر التمام، اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، اس نے تیری جوانی کا یہ داغ نہ دیکھا ہوتا. پروردگارہ سید الشہداء کے اس محروح کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری ان ناقص خدمتوں کو، خدمت تو ذکر تو بہت بڑا ہے لیکن ہمارے کرنے میں بہت ساری کوتاہیاں پروردگارہ، کچھ کوتاہیاں عمدن ہیں کچھ سہون ہیں پروردگارہ، جو بھی کوتاہیاں ہم کر جاتے ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں درگزر فرما. پروردگارہ قلب نازنین سیدہ کونین کو ہم سب سے راضی اور خوشنود قرار دے. پروردگارہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ تجھے کربلا کی ان مضطرب ماؤں کی ممتا کا واسطہ، جس طرح سے میں نے ارباب منبر سے سنا ہے جب عیسائی ضعیفہ نے کہا تھا نا یو البدر التمام، ہے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی. جناب ام لیلہ نے پوچھا تھا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ سر، ماں نے دیکھا ہوگا مر گئی ہوگی. تو ام لیلہ نے کہا ماتم تو یہی ہے، جوان مر گیا ہے، میں اس کا سر دیکھنے کے لیے نوکے سنا پر زندہ رہ گئی.
پروردگارہ وہ مائیں جو اپنی اولاد کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، الخصوص ایک مومنہ جو مد نظر ہیں، بہت ہی مولائی عزادار مومنہ ہے، پروردگارہ اس مومنہ کی پریشانی کو، ممتا کی بے قراری کو قرار میں بدل دے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے الخصوص مرحومین مد نظر الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو، پروردگارہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ اس محرم الحرام کو ہماری زندگی کا آخری محرم الحرام قرار نہ دینا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ آخری گفتگو ہے میری، میں ایک خصوصی دعا کرتی ہوں اپنی مدرسۃ القائم کی تمام ٹیم کے لیے، ان کے ہر ممبر کے لیے، ہر وہ شخص جو جس کا کام نظر آتا ہے، اور بہت سارے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کا کام نظر نہیں آتا۔ پروردگارہ جو کوئی جس طرح سے بھی، میں نے مدرسے کا نام لے لیا، جو مدارس سے اس مدرسے کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی ذکر ابا عبداللہ کی خدمت گزاری میں مشغول ہیں، پروردگارہ ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء، ہمارے نوح خوان، ہمارے سوز خان، ہماری مجلسوں کو مینیج کرنے والے، ہماری عزاداریوں کے لیے خدمتیں کرنے والے دین کی خدمت گزاروں کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، ان کے بیماروں کو شفائے عاجل اور کاملہ عطا فرما، ان کے ان اعمال کو ان کے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔